احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 149 وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، جہت ہے، طرف ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے خیرات میں۔ اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت اور تو جہاں سے بھی نکلے، فولی وجہک تو پھیر اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ دہرا لیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تم آگے بڑھو خیرات میں۔ اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت اور تو جہاں سے بھی نکلے، فول وجہک تو پھیر اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، فإنہ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عرض کیا تھا ایک چیز یہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دوسری بات، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتا ہے لیکن لیکتمون الحق وہ حق کو چھپا جاتے ہیں۔ تیسری بات، الحق من ربک حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات حق نہیں ہے، حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نازل کیا؟ آسمانوں سے۔ فلا تکونن من الممترین چوتھی بات یہ تھی کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، جس چیز میں بھی شک پڑے اسے چھوڑ دو۔
اب فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک وجہ جہت ہے، ایک سمت ہے، ایک طرف ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے تقریباً کوئی 1300 سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اب کوئی بھی قوم ہے نا، اس نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سمت مقرر کر کے رکھی ہے، کوئی جہت، کوئی طرف، کوئی سائیڈ جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ جیسا کہ یہودی صحرا بیت المقدس کی طرف اور نصارہ جو ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی جانب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ شرقی مکان جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام تھی تو فرشتے نے آ کے پھونک ماری تو ان کے پیٹ میں وہ حمل ہو گیا۔ تو وہ جو مقام تھا نا مشرقی کنارہ، نصارہ نے اسے اپنا قبلہ بنا لیا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین یا مقرر نہیں تھا، بلکہ ہر امت کا اپنا اجتہاد تھا۔ ہر امت کے افراد جو بڑے بڑے علماء، ان کی اپنی سوچ اور جس پہ وہ جمع ہو گئے، یہ وہ کام تھا کہ انہوں نے اپنا اپنا قبلہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، تب جس پہ لوگ جمع تھے وہ قبلہ بیت المقدس ہی تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے آپ علیہ السلام کو جب تک یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم نہیں تھا نا، تب تک آپ یہود و نصارہ کی مطابقت کرتے تھے۔ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے، یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، روزہ تو میں رکھوں گا لیکن آئندہ سال جو ہے میں 9 کا بھی رکھوں گا، یعنی ان کی مخالفت میں۔ بہرحال پہلے آپ ان کی مطابقت کیا کرتے تھے، آپ نے اسی قبلے کو جاری رکھا۔ ہر امت کا قبلہ ان کے اجتہاد، ان کے علماء کے وہ سوچ اور فکر کی وجہ سے تھا، ان کی سمجھ کی وجہ سے تھا۔ لیکن جو ہمارا قبلہ ہے وہ اجتہاد کی وجہ سے نہیں ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے، سمت ہے، وہ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب جھگڑے چھوڑو اور نیکی میں آگے بڑھو۔ کیا جھگڑے کر رہے ہو کہ ہمارا بیت المقدس ہے، ہمارا یہ کنارہ ہے، ہمارا وہ کنارہ ہے، اس طرف منہ کرو، ان جھگڑوں میں مت پڑو، بلکہ اب نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت لے جاؤ تم خیرات میں۔ خیرات خیر سے ہے۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ اچھے کام کو۔ اچھا کام کیا ہے؟ نیکی۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات میں بولو خیرات۔ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے نا خیرات، جمعرات کو لوگ خیرات کرتے ہیں نا، وہ صرف صدقے کو خیرات سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہر خیر کا کام خیرات ہی ہے، ہر نیکی کا کام خیرات ہی ہے، ہر خیر کا کام خیرات ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قاعدہ ہے دین میں، جبکہ دنیا میں یہ قاعدہ، کیوں جی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ دین میں قاعدہ کیا ہے
کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جبکہ دنیا کے معاملے میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ دنیا داری کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، ہمیشہ تم اپنے سے نچلے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھنا۔ ایک محدث کا ہم نے قول پڑھا، وہ کہتے ہیں جب مجھے امراء کی بیٹھک ملتی تھی، امراء کی مجلس ملتی تھی، میں سمجھتا تھا کائنات میں اگر کوئی نصیب کا مارا اور مصیبتوں میں گرا آدمی ہے تو وہ صرف میں ہی ہوں۔ پھر میں نے کمزوروں کے پاس، غریبوں کے پاس، محتاجوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ مجھے یوں لگا کہ کائنات کا اگر سب سے خوش بخت آدمی، خوش نصیب آدمی ہوں تو وہ میں ہی ہوں۔ دنیا داری کے معاملے میں نا، جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نا، کبھی سکون نہیں ملے گا، حسد آئے گا، ٹینشن آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، میں بھی آگے بڑھ جاؤں، کوٹھیاں اس کے پاس بڑی گاڑی، میرے پاس چھوٹی کیوں، اسی کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا کیوں۔ ان چیزوں کو دیکھیں گے نا تو پھر دین کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور دنیا بھی اپنی برباد کر دیں گے، آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ ہمیں لوگ آ کے اپنے ہی، یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، آگے کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب آپ نے تو مسلح ہی مر لیا ہوا ہے، انگریز نے دیکھو موبائل ایجاد کر لیا، انگریز نے دیکھو جہاز ایجاد کر لیا، انگریز نے دیکھو کمپیوٹر ایجاد کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ وہ اللہ کے بندو ہمیں دکھا کیا رہے ہو؟ کتنی کچھ چھلانگ لگائیں گے، کہاں تک پہنچیں گے؟ چاند تک پہنچ جائیں گے، کوئی آسمان تک آج تک پہنچا ہے؟ اور یہ مولوی مسلح پہ بیٹھنے والے آپ کو آسمان سے، آسمان کے رب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دکھاتے کیا وہ ہمیں؟ فلاں آدمی دنیا میں آپ سے آگے بڑھ گیا، فلاں آگے نکل گیا۔ اور کبھی یہ بھی کہا ہے کہ فلاں جو عالم ہے بڑا ہی باعمل ہے، ہم اس سے آگے بڑھیں۔ فلاں جو ہے تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، میں کیوں نہ تہجد بھی پڑھوں اور اشراق بھی پڑھوں۔ فلاں بندہ جو ہے وہ نفل پڑھتا ہے، دن رات کے 12 نفل پڑھتا ہے، میں کیوں نہ اس سے زیادہ کروں، اشراق پڑھوں، چاش پڑھوں، تہجد پڑھوں، اور اس کے علاوہ میں نیکیاں کروں۔ فلاں نے 1000 صدقہ کیا ہے، میں 5000 کروں گا۔ قرآن تو کہتا ہے اس معاملے میں تم آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے علماء سے سنا ہی ہوگا، صرف میں اشارہ کرتا ہوں، واقعہ سنانا نہیں، صرف اشارہ۔ اکثر وہ دیکھتے تھے اپنے سے آگے کو، اپنے سے آگے ان کے کون تھا؟ کیوں جی توجہ ہے نا، جاگ رہے ہیں نا؟ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب بھی دیکھتے ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے، جب بھی دیکھتے ہجرت میں ابو بکر آگے بڑھ گئے، فلاں کام آیا، صدقہ آیا، یہ آیا، وہ، ابو بکر آگے۔ کبھی دیکھتے ہیں فلاں غریب عورت ہے، دیکھتے ہیں ابو عمر وہاں پہ پہنچتے ہیں، اس عورت کے گھر میں صفائی کا کون خیال رکھ رہا ہے، یہ اس کے اخراجات کون پورے کر رہا ہے، پتہ چلا ابو بکر آپ سے پہلے آگے کر گیا۔ ایک غزوے کا موقع آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مال لاؤ مال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے گھر کا مال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور سوچ رہے ہیں آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج ابو بکر کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ دوڑ لگاتے تھے ان دین کے کاموں میں۔ ہماری دوڑ ہے دنیا کے کاموں میں، فلاں کے پاس ایک دکان ہے، میں 2 بناؤں گا، جب تک 2 نہ بنا لوں میں سانس نہیں لوں گا۔ فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے، جب تک میں 2 نہیں بناؤں گا تب تک میں سانس نہیں لوں گا۔ ہاں دنیا کی دوڑ ہے، ادھر دوڑ دیکھو کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ بڑی خوشی سے جواب دیا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اپنے مال کے 2 حصے کیے ہیں، ایک گھر میں چھوڑ آیا ہوں، دوسرا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی میں، صدقے میں، صلہ رحمی میں۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ معافی مانگے ہاں کہ میں کیوں جاؤں، وہ آگے بڑھے ہاں، وہ آگے صلح کرے ہاں میں کیوں؟ فاستبقوا، تم آگے بڑھو۔
اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، کوئی بات نہیں، قصور اس کا تھا، تمہیں پتہ ہے معافی سے صلح ہوتی ہے، تم جا کے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کیا جاتا ہے تمہارا، کیا بگڑتا ہے؟ نہیں عزت کم ہوتی، نہیں نقصان ہوتا۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ دنیا مجھے کیا کہے گی، فاستبقوا الخیرات، تم نے خیر میں آگے بڑھنا ہے، نیکی میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسرے سے دوڑ جو لگتی ہے نا، ریس لگتی ہے، ریس دیکھتے ہیں نا، ریس دوڑ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ زور لگاؤں اور جتنے مقابلے میں میرے ساتھ دوڑ رہے ہیں آگے نکلنے کی کوشش کروں۔ فاستبقوا کا یہی معنی ہے، جب نیکی یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، آپ بھی دوڑ لگائے، دیکھیں فلاں کی نیکی کتنی ہے، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، میں نے اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پہ یہ نقطہ بھی یاد رہے، دوڑ ضرور لگائیں لیکن اتنی تیز دوڑ نہ ہو کہ شریعت کا جو حد بندی ہے اسے بھی پار کر جائے۔ جو شریعت ہے نا، شریعت سنت، اس کو چھوڑ کے اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، اتنی تیز دوڑ نہیں لگانی۔ دوڑ میں بھی میانہ روی، ہاں فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، پیچھے بھی کچھ دن پہلے ایک نشست میں ہم نے عرض کی، امت وسط معتدل درمیانی، دوڑ لگانی ہے، ایک دوسرے سے تو آگے بڑھنا ہے لیکن شریعت سے آگے بڑھنا۔ اور دنیا کے مقابلے میں کیا قاعدہ ہے، ہمیشہ اپنے سے کمزور کو دیکھو سکون ملے گا، اپنے سے نچلے کو دیکھو اطمینان ملے گا، اور ان سے محبت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عائشہ، اے عائشہ مسکین سے محبت کر، مسکینوں سے پیار کیا کر۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام باقاعدہ ٹائم نکالتے تھے اور غریب مسکینوں کے پاس جاتے، ان کی تیمارداریاں کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے، ان کے جنازے پڑھاتے تھے، غریبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، امیر بیمار ہو جائے، تیمارداریاں شروع، غریب مر بھی جائے، آپ چلے جائیں گے، تیسرے دن جا کے سلام دعا کر رہیں گے، نہیں، ہمیشہ اپنے سے نیچوں کو دیکھو اور ان سے محبت بھی کرو۔ بہرحال دنیا داری کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھنا ہے، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے یہ نہیں کہنا، ہمارے یہاں یہ بھی بڑا جملہ مشہور ہے، دیکھو جی ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، ساری دنیا اتنے گناہ کر رہی ہے، ہم سے یہ چھوٹی سی ہوگی۔ یہ آپ نچلوں کو دیکھ رہے ہیں، گناہ پہ دلیر ہو رہے ہیں، گناہ پہ آپ کو جذبہ اور ہمت مل رہی ہے، اور آپ دنیا آخرت اپنی برباد کر رہے ہیں۔ لہذا کسی معاملے میں بھی یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا والے گناہ میں کتنا آگے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھو کہ لوگ نیکی میں تم سے کتنا آگے ہیں، ان سے مقابلہ کرو، گناہ میں مقابلہ نہیں کرنا۔ فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں مرضی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تو جہاں کہیں سے نکلے، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا تو نکلے، فَوَلِّ تو پھیر وجہک اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ بیت اللہ شریف۔ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر میں کوئی ضرورت نہیں، جس طرف مرضی منہ کر لیں، نہیں، سفر میں بھی چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ہاں جب سواری پہ ہیں تو معاملہ اور ہے، ورنہ سفر میں بھی یہ خیال رکھنا ہے، بیت اللہ کا پتہ چلتا ہے، قبلے کا پتہ چلتا ہے تو قبلہ رخ ہو کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنے چہرے کو پھیر کس طرف؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ حق ہے، بے شک یہ کیا مطلب یہ ہے، ابھی ہم نے عرض کیا تھا جو پہلا قبلہ تھا نا، وہ لوگوں نے خود، ہر امت نے اجتہاد کیا ہوا تھا، کوئی علیحدہ سے ان پر حکم نہیں نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ بس تم اس کو قبلہ بناؤ، کوئی علیحدہ سے حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہر کوئی اپنا اجتہاد کر کے بیٹھا ہوا تھا، میرا قبلہ یہ ہے، دوسرا کہتا میرا قبلہ یہ ہے، جبکہ بیت اللہ ایک ایسا قبلہ ہے جو اجتہاد کی وجہ سے نہیں بنا، بلکہ حق، اور حق کیا ہے؟ جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔
بیت اللہ کو قبلہ آسمانوں سے بنایا گیا ہے۔ اجتہاد تو ٹوٹ سکتا ہے، ایک امت نے اجتہاد کیا، اس نے کہا میرا یہ قبلہ، دوسرے نے کہا یہ میرا قبلہ، تیسرے نے کہا یہ نہیں میرا یہ قبلہ ہے، تب تو یہ چل سکتا تھا۔ اب جو قبلہ ہے وہ کسی بندے نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب قیامت تک کوئی مائی کا لال اس قبلے کو تبدیل کر سکتا نہیں۔ یہ حق کا معنی ہوا، انہ للحق، یہ حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی جو قبلے تھے وہ لوگوں نے خود اجتہاد سے بنائے تھے، یہ جو قبلہ ہے اللہ نے آسمانوں سے اس کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ، یہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے جہت ہے، سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے خیرات میں، نیکی میں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، يَأْتِ بِكُمْ، لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں سے، خرجتا تو نکلے، فولی تو پھیر، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔